اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حکم دے دیا کہ 4 چیزوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، النملہ والنحلہ والہدہد والصرد، شہد کی مکھی کو نہ مارا کرو۔ آج کتنے بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے شہد لینا ہوتا ہے کہتے ہیں پہلے اس کو آگ لگاؤ۔ آپ ویسے بھی اتار سکتے ہیں، کوئی شہد اب نیا تو نہیں آیا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، اور اس کے باقاعدہ احکامات ہیں۔ شہد کی الگ سے زکوٰۃ ذکر کی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ اگر 10 مشکیزیں ہوں تو ایک مشکیزہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ وفی اشرت ازق زق، 10 مشکیزیں اگر آپ کے پاس شہد ہے تو آپ کو 1 مشکیزہ جو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس وقت بھی صحابہ اور اس سے پہلے بھی لوگ شہد کھاتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی ہوتا تھا اور درختوں پہ بھی ہوتا تھا۔ اب کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی کہ جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ پہلے مکھیوں کو آگ لگائے۔ ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، جو مکھیوں کو مارنے کے متوالے ہو جاتے ہیں پھر انسانوں کو بھی جلانے کے لیے ان کو کبھی ہوش نہیں آتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے مکھی شہد کی اس کو قتل نہیں کرنا، تم نے چونٹی کو قتل نہیں کرنا، تم نے ہدہد کو قتل نہیں کرنا۔ ہمارا شکار پورا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہدہد کو مارتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی چونٹی یہ آپ کا کیا بگاڑتی، کیا بگاڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو، میں کبھی سوچتا ہوں میرے پاس تو پیمانہ نہیں ہے، اگر اس چونٹی کا سر تولا جائے تو کتنے کلو ہوگا؟ بولیے، میں ایک مثال سمجھانے لگا ہوں، اصل میں کتنے پاؤ کا ہوگا؟ وہ نکالے نا کوئی ایسا پیمانہ، کیا اس کا وزن ہوگا؟ باوجود اس کے کہ اس کا سر آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کتنا کو ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھی خیر خائی رکھی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ، یہ چھوٹی سی چونٹی، کس طرح سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس کو جب نظر آیا ہے، خبر ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کا قصہ قرآن میں پیش کر دیا ہے۔ یہ ٹوٹی ٹانگ والی چونٹی جو ہے گھوم کے کس طرح اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ او چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے۔ کتنی بڑی خیر خواہی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری زبانیں سکھائی تھی۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پہ اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا ہے۔ آپ میں سے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کا نام آیا قرآن مجید میں؟ دیکھے چونٹی کا نام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو مثال بنا کے قرآن مجید کی ایک سورت بنا دی۔ ہدہد یہ ایک ایسا اپاچی تھا اس دور میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تیز نظر دی ہے کہ زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ ہدہد چلتا تھا، اور جہاں پانی کی ضرورت ہوتی، جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو یہ مینشن کرتا کہ یہاں رک جاؤ۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ کو بھی آپ ذرا وزن کریں، کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ کی اور پیچوٹری کو چیک کیا جائے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ 8000 کلومیٹر اس نے پروان بھری ہے۔ یہ پروان بھرنا، پرواز کرنا، کہاں یمن، کہاں شام، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایک مرتبہ گئے یہ ہدہد، دوسری مرتبہ آیا، پھر خط لے کے گیا، پھر واپس آیا۔ 8000 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہدہد نے۔ پسند کیا نہیں آیا اس کو، آ کے شکایت کیا کی ہے؟ وہ دیکھو وہ تو لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے اور عورت کو بادشاہ بنائی بیٹھے۔ کتنی عقل ہے، کتنی دانش کی بات ہے۔ آج قرآن پڑھنے والا شخص یہ قصہ پڑھتا ہے کہ ہدہد کو بھی شرک پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5-5 10-10 کلو کا سر دیا ہے، پھر بھی کہتے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے کھاؤ تم اس کا اور جھکو کسی اور کے سامنے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہدہد کو قتل نہ کرو۔ اور چوتھی بات وہ سرت، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ جس کی دم سرخ ہوتی ہے، ویسے اس کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، یہ پرندہ بھی خیر خواہ ہے۔ کیسی خیر خواہی کرتا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کا بھی زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مینڈک بیٹھا ہوگا 1 منٹ میں کتنے کیڑے کھا جاتا ہے اگر اس کے دائیں بائیں ہوں۔ یہ پرندہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جس کے اندر خیر خواہی ہے، جس کے اندر ہمدردی ہے، رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دے دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہدہد، یہ سرت، یہ نحلہ، یہ نملہ، ان چاروں کو قتل کرنے کا حکم دیا نہیں گیا، روکا گیا ہے کہ ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ